بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ایک اور بہت ہی خوبصورت صبح میں سب کو صبح بخیر۔ جیسے جیسے سردیوں کی طرف دن جاتے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہوا میں اور ماحول میں اسموک کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور حکومت کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، جیسے کیونکہ ہمیشہ ہر سال انہی دنوں میں سردیوں سے پہلے اسموک ہوتی ہے اور وہ ہو رہی ہے۔ تو آج ایک بار پھر میں برکس کو ڈسکس کرنے والا ہوں۔ برکس کا اجلاس ختم ہو چکا ہے، اور برکس کے اس اجلاس میں 4 نئے رکن ممالک کی کنفرمیشن کی گئی ہے، جن میں ایران، مصر، ایتھوپیا اور UAE متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ اجلاس کے ختم ہونے کے فوراً بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں ایک بار پھر برکس نے ایک ایسے انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم کو انٹروڈیوس کروانے کی بات کی گئی ہے جو ڈالر پر ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ اب اعلامیہ تو جاری ہو جاتا ہے، بہت ساری میٹنگز کا اعلامیہ جاری ہو جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی کس حد تک اسے اچیو کیا جاتا ہے یا کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، برکس کا جو اوورال کانسیپٹ ہے وہ ایک مغرب مخالف تنظیم کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور روس آلریڈی برکس کا حصہ ہیں، اور اس ٹائم تک برکس میں رکن ممالک کا جو ٹوٹل GDP ہے 58 کھرب روپے سے زیادہ ہے، 58 کھرب ڈالر سے زیادہ ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے طاقتور، معاشی طور پر طاقتور ممالک جو ہیں برکس کا آلریڈی حصہ ہیں۔ لیکن ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ تنظیم مغرب مخالف بننے جا رہی ہے، اور اس بات پر مہر لگائی گئی جب برکس میں شامل کیا گیا ایران کو۔ تو ایک بار پھر سب کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ویسٹ کو اتنی زیادہ پسند نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کے تعلقات جو ہیں اتنے زیادہ نارمل نہیں ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا اور انڈیا کے تعلقات بھی کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ انفیکٹ 2020 میں ہونے والی جھڑپوں میں مشرقی لداخ میں ایک وادی ہے گلوان، جہاں پہ چائنا اور انڈیا کی جو فورسز تھیں ان میں جھڑپ ہوئی تھی، اور انڈیا کے تقریباً 20 فوجی مارے گئے تھے۔ 2020 کی بات کر رہا ہوں، یہ جون 2020 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ ان جھڑپوں میں چائنا کے بھی تقریباً 4 فوجی مارے گئے تھے۔ پھر ایک سٹیٹمنٹس کا دور چل رہا تھا، جس میں دونوں ممالک جو تھے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے تھے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کی جو ٹریڈ تھی وہ کبھی بھی بند نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی جھڑپ کے باوجود بھی ٹریڈ بند نہیں ہوئی، لیکن ٹریڈرز کی کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کہ تعلقات زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ نارمل ہو سکیں، اور ہم ایک سٹیپ آگے جائیں پچھلے سٹیپ کے مقابلے میں۔ تو ٹریڈرز نے اپنی گورنمنٹ کو کافی مرتبہ وارن کیا تھا۔ تو اچھی بات ان کے درمیان یہ ہوئی ہے کہ چائنا اور انڈیا کے میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے کہ ان کی جو فورسز ہیں، جب یہ جھڑپ ہوئی تو انہوں نے اپنی فل اسٹرینتھ فورسز کی ڈپلوائے کی تھی ان ایریاز میں، چائنا نے بھی اور انڈیا نے بھی، اور تب سے یہ صورتحال کنٹینیوس ٹینشن میں تھی۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ فورسز واپس جائیں گی، تعداد کم کی جائے گی، اور ان کا جو ایک پیٹرولنگ کا معاہدہ کیا گیا ہے اس سے ان کے تعلقات میں بہتری آئے گی، اور رشیا انڈیا اور چائنا کے تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک مثبت رول پلے کر رہا ہے۔ اور ان ٹرمز آف ٹریڈ دیکھا جائے
تو ٹریڈ تو واقعی میں کبھی بند نہیں ہونی چاہیے. عام آدمی کا جو سارا روزگار ہے وہ ٹریڈ پہ چلتا ہے, اور ٹریڈ جو ہے وہ بہت اہم ہے. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق پاکستان نے بھی برکس میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے, لیکن انڈیا یہ چاہتا ہے کہ نئے ممالک کو برکس میں شامل کرنا ایک مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے, نہ کہ اس کا کوئی بھی جو چاہے اسے شامل کر لیا جائے. تو اس کے لیے جو ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 4 نئے ممالک کا برکس میں شامل ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بہت سارے ممالک برکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے اس کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اسی طرح ایتھوپیا کے ساتھ انڈیا کے اچھے تعلقات ہیں. مصر اور یو اے ای بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے انڈیا کا. تو یہ ساری ان کی انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو گئی ہوئی ہے, اور وہ ایکسل کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اپنی فارن پالیسی کو اس طرح سے ارینج کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی دنیا کی آنکھوں کا تارا بن سکیں. اور وہ ایک کانسیپٹ بولا جاتا ہے کہ ایشین ٹائیگر, تو ایشین ٹائیگر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری فارن پالیسی اچھی ہو, ہمارے تعلقات اچھے ہوں. ہماری جو سیاسی جماعتوں کو ملک کا نظام چلانے کے لیے بنایا اور ڈبویا جاتا ہے, یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے تاکہ ایک سیاسی استحکام پیدا ہو سکے ملک میں, اور ملک آگے بڑھ سکے, عوام خوشحال ہو سکے, اور ہمارے مسائل ہم خود ان کا حل تلاش کر سکیں. اس کے ساتھ ہی جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا, پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو کلک آن دی بیل آئیکن. اللہ حافظ.